پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی منائی جا رہی ہے. پچھلے 15 سال سے ہم پیپلز پارٹی سے یہی سوال پوچھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی مقبول ترین لیڈر کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے اب تک کیا کیا ہے. 2 مہینے پہلے تقریباً پاکستان کے ایک اور مقبول ترین لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. آج ہم پاکستان تحریک انصاف سے بھی یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ 2 مہینے میں قاتلوں کو یا قتل کرنے کی کوشش کرنے والے جو افراد تھے یا سازش کرنے والے تھے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے تحریک انصاف نے کیا کیا ہے. اب تک کی جو پیش رفت ہے اس سے آگاہ کرنے کے لیے کل ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی. مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں اب تک کی تحقیقات سے آگاہ کیا تھا. لیکن اس کے باوجود کئی سوال اب بھی باقی ہیں. وہ سوال آج ہم انہی کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں کیا چل رہا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ عمر سرفراز چیمہ صاحب موجود ہیں, مشیر داخلہ پنجاب, سابق گورنر. بہت شکریہ چیمہ صاحب, خوش آمدید. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ آپ کی جو اب تک کی تحقیقات ہیں اس کے نتیجے میں یہ تو آپ جان پائے ہیں کہ حملہ آور ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد تھے, شاید 2 تھے. دوسرا حملہ آور کون تھا یہ پتہ لگا پائے آپ؟ شکریہ اسد. دیکھیں, آپ نے بالکل درست کہا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے سیاسی لیڈرز کے اوپر جو ہے قاتلانہ حملے, ان کو قتل کرنے کی ایک سازشوں کی ایک طویل ایک فہرست ہے. لیاقت علی خان سے شروع ہو کر بے نظیر بھٹو اور پھر ابھی حالیہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کے چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا, اس حوالے سے جو ہے تحقیقات جو ہے وہ 2 پہلوؤں پہ کی جا رہی ہے. ایک جو ان کے قاتلانہ حملہ ہوا اور ایک پھر اس کے پیچھے جو پوری ایک سازشی جو پورا پلاٹ جو تھا اس حوالے سے. اور اس میں مختلف جو ابھی تک, کیونکہ جس وقت یہ واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد آپ کو یاد ہے کہ خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون جو وفاقی حکومت میں موجود ہیں, ان کی جانب سے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایک مذہبی جنونی شخص تھا جس نے اپنے طور پہ ہی جو ہے یہ سارا عمل کیا. لیکن جو تحقیقات میں چیزیں سامنے آئیں جو اور فورینزکس کی جو رپورٹ ہے جس میں پولیگرافک ٹیسٹ وغیرہ جو سارے کیے گئے, تو اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ وہ کسی طور پہ بھی نہ تو وہ کوئی مذہبی ہے نہ ہی وہ جنونی شخص ہے, اور وہ اکیلا بھی نہیں تھا. اس کے اندر اس کے ساتھ باقی ساتھی بھی اس میں شامل تھے. اور پھر اسی چیز کے اوپر جو ہے مزید جو ہے کچھ ابھی انویسٹیگیشن جو ہیں ابھی بالکل نہیں. لیکن صاحب ہمارے یہاں ظاہر ہے جتنی کیپیبلٹی پولیس میں تفتیشی اداروں میں ہے کہ ایک ملزم کو پکڑ لیں تو اس کا جو چین ہے وہ بے نقاب ہو جاتی ہے, تو آپ اسی کے ذریعے باقی لوگوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں. تو آپ اس ملزم کے ذریعے اس کے ساتھیوں تک نہیں پہنچ پائے ابھی تک؟ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ کچھ اس کے ساتھی اس کے علاوہ اور بھی 1-2 لوگ ابھی گرفتار ہیں, ان سے بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ اس قسم کی جو سازشیں ہوتی ہیں یا جو پلاٹ ہے اس کے اندر شاید نوید کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے علاوہ اور لوگ جو ہیں موجود ہیں, کیونکہ وہ جو گولی جو نوید پہ چلائی گئی اس کو مارنے کے لیے, حملہ آور کو ختم کرنے کے لیے, وہ اس کے پیچھے جو معظم جو دوڑا تھا اس کو پکڑنے کے لیے وہ اس کے سر میں گولی لگی, اور پھر اس کے بعد ایک اور فائر ہوا جس پہ ایک اور جو وہاں پہ موقع پہ موجود ایک اور شخص تھا, نوجوان تھا, اس کے پیٹ میں گولی لگی. تو یہ وہ تمام جو پہلو ہیں ان کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہیں کہ کون لوگ اور مزید اس میں موجود تھے, کیونکہ اس پلاٹ سے ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ حملہ آور کو شاید خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس فائرنگ کے بعد اس کو بھی جو ہے ختم کر دیا جائے گا. اور یہ بالکل سملر پلاٹ لگتا ہے جس طرح کہ لیاقت علی خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور حملہ کرنے والے کو موقع پہ ہی ختم کر دیا گیا تھا. جی ہاں, صحیح ہے. تو چیمہ صاحب مگر 2 مہینے میں آپ یہ جان پائے ہیں یا قریب پہنچ پائے ہیں اس بات کی کہ سازش تیار کس نے کی تھی؟ دیکھیں, اس حوالے سے 2 چیزیں, اور پچھلے 6-7 ماہ سے مسلسل پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی, صوبائی اور لوکل جو قیادت ہے وہ ایک کیمپین چلا رہی تھی عمران خان صاحب کے اوپر کہ ان کے خلاف مذہبی منافرت اور ان کو ایون جان سے مارنے کے حوالے سے بھی مختلف ان کے ٹی وی ٹاک شوز میں, ان کی تقریروں میں, ان کے پروگرامز میں جو ہے اس کا برملا اظہار کیا جا چکا تھا. اور پھر اس واقعے کے فوراً بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی نے ویڈیو پیغام میں اس سے لا تلخی کا اظہار کیا, جبکہ دوسری طرف جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے
جو وفاقی وزراء تھے انہوں نے بجائے مذمت کرنے کے اور مزید جو ہے اپنے بیانات کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے لوگوں کو اشتعال دلانے کا اور مذہبی منافرت، اور پھر خاص طور پہ آپ کو یاد ہے کہ حافظ آباد کے اندر جہاں پہ ان کی مرکزی صوبائی قیادت موجود تھی وہاں پہ بھی انہوں نے پھر دوبارہ سے اسی عزم کا اظہار کیا اور مذہبی منافرت کے حوالے سے بیانات بھی دیا، اور عمران خان صاحب کو جان سے مارنے کے حوالے سے بھی دوبارہ جو ہے عزم کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا واضح چیزیں نظر آ رہی ہیں، جبکہ اسی دوران تسنیم حیدر نے لندن سے جو پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ میاں نواز شریف، مریم نواز اور ناصر بٹ اور دیگر لوگ جو ہیں اس ساری سازش کے اندر بالکل انوالو ہیں، اور اس کے حوالے سے اس کے پاس ویڈیو اور آڈیو جو ثبوت ہے وہ اس نے برطانوی پولیس کو جمع بھی کروائے۔ اس اینگل کو بھی ہم جو ہے الگ سے انڈیپینڈنٹلی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کو دیکھا جا رہا ہے، اور آپ نے انہیں بلایا بھی انویسٹیگیشن سے ہٹ کے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ جی صحیح ہے، آپ نے بلایا ان لوگوں کو، لیکن وہ نہیں آئے انویسٹیگیشن میں، جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ اگر وہ جے آئی ٹی کے سامنے مزید دوبارہ بلانے پر بھی پیش نہیں ہوتے، آپ کیا کریں گے ان کو انویسٹیگیشن کا حصہ بنانے کے لیے؟ رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، جاوید لطیف صاحب کو آپ نے بلایا؟ دیکھیں، اس میں صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین نہیں بلکہ اور بھی لوگوں کو بلایا گیا۔ ایک وقاص ستی یہ جرنلسٹ ہیں، ان کو بھی بلایا گیا، فیصل واٹر سینیٹر ہیں، ان کو بلایا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے کئی جو لوگ وہاں عینی شاہدین موجود تھے، جو لوگ زخمی ہوئے ان کو بلایا گیا، سب لوگ آئے، اور لیکن صرف یہ وقاص ستی اور جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان کو پہلے ایک دفعہ سمن کیا گیا تھا، نہیں آئے، اب دوبارہ کیا گیا، اور اگر اب بھی نہیں آئیں گے تو یقیناً جو ہے ان کے خلاف جو ہے وارنٹ گرفتاری جو ہے جاری کیے جائیں گے، کیونکہ جے آئی ٹی جو ہے وہ قانون کے مطابق تشکیل دی گئی ہے، اور ایسے ہائی پروفائل کیس کے اندر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا دامن صاف ہے، آپ انہیں گرفتار کریں گے سر؟ منسٹرز ہیں، وزیر وفاقی وزراء ہیں سر، آپ ان کو گرفتار کریں گے؟ دیکھیں، بالکل جب ایک جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کے اندر جب ان کو بلایا جاتا ہے، اور وہ ویسے تو میڈیا کے اندر بڑے بیانات دیتے ہیں، لیکن جب اب انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جا رہا ہے تو اس کے اندر اس سے جو ہچکچاہٹ اور جو بھاگ رہے ہیں وہ بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ قانون کے مطابق جو ہے اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی اگر وہ رسپونڈ نہیں کرتے یا پیش نہیں ہوتے جے آئی ٹی کے سامنے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں، یہ بالکل صحیح کہا آپ نے چیمہ صاحب کہ ملزم کو ہو سکتا ہے کہ یہ سازش اتنی اچھے اور سمارٹ طریقے سے بنائی گئی ہو کہ ملزم کو پتہ نہ ہو کہ دوسرا بھی کوئی شخص اس میں موجود ہے، عین ممکن ہے اس کو پتہ نہ ہو، اور یہ بھی پتہ نہ ہو کہ سازش کس نے تیار کی ہے، ہو سکتا ہے وہ استعمال ہو گیا ہو کسی کے، لیکن اس کو یہ تو ضرور پتہ ہوگا نا کہ اس نے ٹریننگ کہاں سے حاصل کی ہے۔ کیا آپ یہ جان پائے ہیں 2 مہینے کی انویسٹیگیشن میں کہ وہ کہاں اس کی تربیت ہوئی ہے، کس نے اس کو ٹرین کیا ہے، کس جگہ پر ٹریننگ لے کر آیا ہے؟ اچھا، پہلی بات یہ کہ ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوئی، 16 نومبر کو جے آئی ٹی تشکیل دی گئی اور پھر اس کے بعد سے یہ سارا کام شروع ہوا، اور ابھی جو حالیہ جو پولیگرافک جو ٹیسٹ ہوئے اس سے یہ چیز جو ہے یقینی چیز سامنے آئی ہے کہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کو اور باقاعدہ اس نے ٹریننگ بھی حاصل کی ہے، اور انہی تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے مزید انویسٹیگیشن جو ہے وہ آگے چلائی جا رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا چیمہ صاحب، کچھ سیاسی سوال پر آنے سے پہلے میں آخری سوال اس پر یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کی حکومت اگر چلی جاتی ہے، آپ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، اب ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اس کی انویسٹیگیشن بہت ہی سست رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، ایک پولیگرافک ٹیسٹ ہوا ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ آپ کے جانے کے بعد یہ کنٹینیو کرے گا اور پتہ چل سکے گا کہ یہ سازش کس نے بنائی، اس کو ٹریننگ کس نے دی، کتنے حملہ آور تھے، دوسرا حملہ آور کون تھا؟ اگر آپ کی اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی، میں ظاہر ہے میں 2 مہینے جو کہہ رہا ہوں وہ تقریباً 2 مہینے اور وہ 3 نومبر سے کاؤنٹ کر رہا ہوں، تو اس میں اگر آپ نہیں کر سکے تو کوئی اور کیسے کرے گا آگے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایک حساس نوعیت کا ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اور اس کے اندر ہمارے مقصد جو ہے وہ اصل مجرموں تک پہنچنا ہے، نہ کہ صرف جو ہے کارروائی ڈال کے جلد از جلد جو ہے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح لندن کے اندر وہ تسنیم حیدر کا ہے تو اس کو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ دیکھا جا رہا ہے، تاکہ وہ اس جو ہماری جو انویسٹیگیشن ہے جب تک کہ اس کے حقائق جو ہے وہ بالکل کنفرم نہیں ہوتے، ویریفائی نہیں ہوتے، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی خالی صرف جو ہے پولیگرافک ٹیسٹ نہیں ہوا، فورینزکس کی رپورٹس آئی ہیں، کیونکہ یہ جو شروع میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے گارڈز نے کوئی فائر سے جو ہے معظم وہاں پہ موقع پہ شہید ہوا،
تو جب فورینزکس کے سارے جب ظاہر اس میں ٹائم لگتا ہے، کافی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے، جو سیکیورٹی گارڈز تھے، جو پولیس والے تھے، تو ان کے جو آرمز تھے ان کی فورینزک رپورٹ آنے کے بعد ہی جو یہ چیز کلیئر ہوئی ہے کہ وہ بالکل کلیئر ہیں، ان کی طرف سے کوئی فائر نہیں کیا گیا، اور یہ یقیناً جو ہے جو باقی جو وہاں موجود تھے حملہ آور ان کے گولی کا نشانہ بنا ہے ملزم۔ تو اس حوالے سے جو ہے میں کافی مطمئن ہوں کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں ابھی تک کی جو جتنی بھی پیش رفت ہوئی ہے اس کے بڑی مثبت ہے، اور جتنا بھی ابھی فائنڈنگ سامنے آئی ہیں وہ ہم نے ایک انٹرم چلان کی شکل میں جو ہے وہ کورٹ میں جمع بھی کروا دی گئی ہیں۔ صحیح ہے، رائٹ سر۔ عمر صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب میں جو کشمکش چل رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی ہے۔ عطا تارڑ صاحب لکھتے ہیں کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ خفیہ رائے شماری سے ہونی ہے۔ اس ضمن میں نمبر گیم انتہائی دلچسپ ہے، ہماری بھرپور تیاری ہے اور انشاءاللہ سرپرائز دیں گے، اپنے نمبرز کے حوالے سے مطمئن ہیں الحمدللہ۔ تو یہ عطا تارڑ صاحب تو اپنے نمبر پورے کیے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس 186 ہیں۔ دیکھیں، عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کے اندر نمبرز جو ہے وہ اپوزیشن نے پورے کرنے، ان کے پاس ہے 186، اگر ان کے پاس ہیں کیسے ہیں اس کی وہ تفصیلات وہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سارے جو پورے کنبے کے پورا وہ جو جتھا اکٹھا ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی کے کچھ ووٹ، کچھ آزاد جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ٹوٹل ملا کے مشکل سے جو ہے وہ 179 180 کے قریب بنتے ہیں۔ تو ان کے پاس تو کسی طور پہ بھی جو ہے وہ نمبرز ہے ہی نہیں کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ سو لہٰذا یہ صرف ایسے سیاسی شعبدہ بازی کے بیانات ہیں جو وہ صبح شام شاید وہ نوکری ان کی جو ہے وہ ان کا اسی لیے ان کو دی گئی ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے نمبرز تو انہوں نے پورے کرنے ہیں، لیکن جو وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، جو کہ لینا ہے شاید اگلے 8-10 دن کے اندر اندر، اس میں تو نمبرز آپ نے بہرحال اپنے 186 پورے ثابت کر کے دینے ہیں۔ دیکھیں، جو اعتماد کی بالکل آپ صحیح کریں، اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تو بالکل ہمارے پاس پہلے بھی ہم نے نمبر شو کیے ہیں، پورے کیے ہیں، اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورے کریں گے اگر ضرورت پڑی۔ ابھی فی الحال تو آپ کے سامنے کہ گورنر نے جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو آرڈر پاس کیا تھا اس کے اگینسٹ جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی اپنی رولنگ دے چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک جو غیر آئینی جو ڈی نوٹیفائی کیا انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، حکومت کو، اس کو بھی جو ہے کورٹ میں چیلنج کیا جا چکا ہے۔ تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو لیا جاتا ہے وہ کسی ضابطے قانون کے تحت لیا جاتا ہے۔ تو اب جب بھی موقع آئے گا تو بالکل ہم تیار ہیں، ہمارے بالکل ممبرز ہیں، بالکل عمران خان صاحب کی قیادت پہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت پہ اعتماد رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صحیح ہے جی میں صاحب، یہ 186 کی جو فگر ہے یہ کب شو کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ تحریک عدم اعتماد کا ووٹ لینے سے پہلے بھی جو اپنی کسی ڈنر پہ کسی لنچ پہ اپنا نمبر پورا کر دیں گے۔ جو لوگ باہر گئے ہوئے تھے کب آ رہے ہیں؟ آپ کی اسٹرینتھ پوری کب ہو رہی ہے 186-87 کی؟ وہ انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں ہو جائے گی، کیونکہ کچھ لوگ ہمارے جو ہے اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے 1-2 جو ہے وہ علاج کے غرض سے جو ہے ملک سے باہر تھے، وہ لوگ بھی واپس آ جائیں گے۔ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جب بھی ہمیں کوئی اس قسم کی فکر نہیں ہے، ہمارے بندے پورے، اور جب موقع آئے گا اعتماد کا ووٹ لینے کا تو ہمارے نمبرز پورے ہوں گے۔ جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریکیں جمع کرائیں یا یہ سارے جو سپینرز ڈالنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے سامنے کہ جب حکومتی اتحاد نے اعلان کر دیا کہ جی ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد جو آپ کے سامنے ہے کہ اپوزیشن کے صفوں میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے اور وہ سر توڑ کوششیں کریں گے کسی طریقے سے جو ہے ہیلے بہانوں سے کسی طریقے سے۔ یہ کھلبلی تو آپ نے مچوائی ہے نا، آپ اناؤنس نہ کرتے کہ ہم 23 کو توڑیں گے، فکر تو ان کو آپ 17 کو ہی توڑ دیتے تو شاید انہیں یہ موقع ہی نہ ملتا۔ میں نے آپ سے وہی کہا نا کہ جی یہ اس سے کم از کم یہ ان کی اصلیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ صرف اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ جبکہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر عمران خان یا تحریک انصاف اگر اپنی 2 صوبائی حکومتوں کی قربانی دے رہے ہیں تو وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے نہیں، ملک بچانے کے لیے، کیونکہ جو سارا یہ جو ڈیمانڈ ہے نئے الیکشنز کی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جس تیزی سے یہ جو 8 مہینوں سے جو ڈاکوؤں کا جتھا جو اقتدار پہ قابض ہے، جس تیزی سے یہ معیشت کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے،
اس ملک کو بچانے کے لیے جو سیاسی اور معاشی جو عدم استحکام ہے اس کے خاتمے کے لیے تحریک انصاف نے جو فارمولا دیا کہ فوری جو ہے فریش مینڈیٹ لیا جائے, نئے الیکشن کروائے جائیں تاکہ ملک کو جو ہے اس معاشی تباہی سے بچایا جا سکے. جی صاحب پہلے کیا ہوگا اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ پہلے آپ اعتماد کا ووٹ دے کے پنجاب میں اسمبلیاں توڑیں گے یا قومی اسمبلی میں آپ جائیں گے, پہلے اپنے وہاں پر جا کے اسپیکر سے وقت لے کر اپنا استعفے پیش کریں گے؟ پہلے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں وہ تو استعفے تو ہم پہلے ہی قومی اسمبلی کے استعفے تو کافی عرصے سے ہم نے دیے ہوئے ہیں, لیکن آپ کے سامنے کہ وہاں پہ بھی اب منظور کروانے ہیں قومی اسمبلی ہیں کس طرح سے ہیلے بہانوں سے جو ہے وہ ابھی تک وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے استعفے, جبکہ جب ہم نے کہا کہ ہم سارے اکٹھے جا کے وہاں پیش ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی فردن بلائیں گے. اب کل ہمارا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ کل اسپیکر سے مل رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے آئندہ کا لائے عمل جو ہے اس پہ طے کیا جائے گا, کیونکہ ہماری ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے پہلے 10 جو ہے ان ون گو انہوں نے کر دی ہے, تو یہ باقی جو سارے 100 جو رہ گئے ان ساروں کو بھی ایک ساتھ جو ہے ان کے استعفے قبول کریں. صحیح ہے, بہت شکریہ. عمر سرفراز چیمہ صاحب مشیر داخلہ پنجاب اور سابق گورنر پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کر سیاسی صورتحال پر مزید گفتگو کرتے ہیں ہمارے دوسرے مہمانوں کے ساتھ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پنجاب میں سیاسی افراتفری کا خاتمہ کیسے ہوگا اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد کیا چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ کیا اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد ہوں گی؟ کیا اس فیصلے کے بعد ہوں گی کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی ہیں اور الیکشن وقت پر ہوں گے؟ حالات کس کا سدھار جو ہے یہ کس کے ہاتھ میں اور یہ کیسے ہوگا؟ کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما سینیٹر کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے, یہی جو میں ابھی سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ کیسے یہ جو ایک افراتفری, ایک بے چینی, مختلف طرح کے دعوے ہو رہے ہیں, کوئی کہتا ہے ہمارے پاس نمبر ہے, آپ کا ظاہر دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس نمبر ہے, اس کا خاتمہ کتنے دن میں ممکن ہے؟ کیا عدم اعتماد کا ووٹ لے کر اس کا خاتمہ ہو جائے گا؟ دیکھیں ہماری طرف سے تو 23 تاریخ کو فائنلی ہم نے اسمبلیاں توڑنی تھی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی, وہ رکاوٹ بن گئی. یعنی رولز کے مطابق تحریک عدم اعتماد کی موجودگی میں اسمبلیاں نہیں توڑی جا سکتی. جی اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تو تعداد پوری ہے تو انہوں نے پھر ایک اور اقدام اٹھایا کہ انہوں نے کوشش کی کہ کوئی ایسا طریقہ نکلے کہ یہ افراتفری قائم رہے اور اسمبلیاں نہ ٹوٹے. رکاوٹ یہ بننا ہے, انہوں نے اس کے اوپر گورنر کی طرف سے ایک اسپیکر کو لیٹر لکھوایا کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے. یعنی اعتماد کے ووٹ کے لیے انہوں نے 2 اجلاس پہلے چل رہے تھے. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ فلیٹی ہوٹل میں ایک اجلاس بلایا گیا تھا جی, جو نون لیگ کی صوبائی حکومت نے بلایا, حمزہ شہباز شریف نے. جی وہ اجلاس ابھی تک چل رہا ہے, اس کو پروروگ نہیں کیا گورنر پنجاب نے, اور ایک تیسرے اجلاس کے لیے کہہ دیا کہ ایک اسپیکر کا اجلاس چل رہا ہے, پچھلے کئی ماہ سے چل رہا ہے, سب کے علم میں ہے. اس کے اوپر تیسرا اجلاس کہ جی آپ اعتماد کے ووٹ کے لیے اجلاس بلائیں. اس کے اوپر اسپیکر پنجاب اسمبلی میں رولز کی خلاف ورزی کی نشاندہی کی, اور جو جواز پیش کیے گئے تھے کہ فلاں نے جو ہے وہ عدم اعتماد کر دیا ہے, اسپیکر نے اپنا ایک منسٹر نے ریزائن کر دیا ہے, یہ حالانکہ پارٹی کے جو معاملات ہیں اپنے مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو اب عدالت میں چلی گئی ہیں, اور یہ 2-3 ٹیکنیکل پوائنٹس تو وہاں ڈیسائیڈ ہونے ہیں کہ اجلاس چل رہا ہے, پروروگ نہیں ہوا, دوسرا بلایا جا سکتا ہے نہیں بلایا جا سکتا, گراؤنڈز ہے نہیں ہے, یہ چیزیں تو اب عدالت نے 11 جنوری کو ڈیسائیڈ کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلیاں توڑ دیں اور عدالت کے پاس چلے جائیں کہ چونکہ یہ معاملہ حل ہو گیا, اعتماد کا ووٹ ہم نے لے لیا, اب ہمارے پاس آئینی اختیار ہے کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں. یہ کتنے دن میں ممکن ہے؟ تو دیکھیں میں آپ کو بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ جو اسمبلیاں توڑنے میں رکاوٹ ہے
وہ اپوزیشن ہے، یعنی نون لیگ کی والی اپوزیشن جو ہے اور زرداری صاحب والی اپوزیشن جو ہے وہ یہ طریقہ اڈاپٹ کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ کوئی ایسا نکال لیا جائے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹے، اور وہ رخنا بنے ہوئے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں. نہیں لیکن سر آپ نے بھی جیسا کہ فرمایا وہ یہ ہے آغا صاحب، آپ نے جیسے ابھی خود فرمایا، آپ نے کہا کہ 23 تاریخ کو اسمبلیاں ٹوٹنی تھی، اس کا فیصلہ ہم نے کر لیا تھا. اعلان 17 تاریخ کو ہوا. خان صاحب سے ابھی جرنلسٹ کی پرسوں ملاقات تھی تو خان صاحب سے پوچھا کہ آپ نے 17 کو اعلان کیا، 17 کو اسمبلیاں کیوں نہیں توڑ دیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے اتحادی کو منانے کے لیے وقت چاہیے تھا. تو آپ کیا 17 کو نہیں مان رہے تھے اور آپ 23 کو جا کے مانے؟ دیکھیں یہ معاملات ہمارے انٹرنل معاملات ہیں، اس کے اندر کسی کا دخل نہیں ہے. ہم ان کو منائیں، وہ ہمیں منائیں. ہاں ہمارا اتفاق رائے اس وقت تک نہیں تھا، اور چودھری پرویز الہی صاحب یہ چاہتے تھے کہ اسمبلیاں مارچ تک جو ہیں وہ نہ توڑی جائیں، کیونکہ جو پالیسیاں اور جو ڈیولپمنٹ پروگرام انہوں نے وضع کیے ہیں اس عرصے کے دوران، اور آپ کے علم میں ہے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، بہت بڑے بڑے عوام کی سہولت کے لیے پالیسیاں اڈاپٹ کی ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں وہ ان کی اناؤنسمنٹ کی ہے. اور لاہور کے اندر بھی بہت سارے ایسے پروگرام جو انڈر گراؤنڈ ریل کا نظام ہے اس کا بھی فیصلہ کر دیا ہے. اور وہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی ایک اسکیم اناؤنس کی ہے، دیگر بہت ساری چیزیں. تو وہ چاہتے تھے کہ 23 مارچ تک جو ہے اگر اس کو پینڈنگ کر دیا جائے تو وہ دونوں پارٹیوں کے لیے بہتر ہوگا کہ عوام کے اندر ان کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. اور تو یہ ایک رائے تھی. اس کے بعد یہ بھی ساتھ ہی کہہ دیا انہوں نے کہ اس کے باوجود اگر عمران صاحب کہیں گے تو میں منٹ نہیں ہے، آدھا منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، اسمبلیاں توڑ دوں گا. تو یہ بات تو میرے خیال میں ہر کسی کو واضح ہوگی، ہر کسی کے اوپر، کہ کوئی تضاد نہیں ہے. یہ ہے کہ اختلاف رائے ہے جو الٹیمیٹلی ختم ہو گیا، اور اس کو مان لیا گیا کہ جب عمران خان صاحب کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے. تو انہوں نے 23 تاریخ رکھی، ہم نے اس کو مان لیا. لیکن رکاوٹ جو آئی وہ میں نے بیان کر دیا آپ کو، رکاوٹ ان کی طرف سے ہے، پنجاب کی اپوزیشن کی طرف سے. رائٹ سر. سر آپ کی ایک محاذرہ ظاہر ہے اپوزیشن اور حکومت کی تو چلتی ہی ہے، وہ تو چل ہی رہی ہے، لیکن آپ کے کاف لیگ کی جو کا دوسرا دھڑا کہہ لیں یا پارٹی کہہ لیں یا پارٹی کا دوسرا حصہ کہہ لیں، کچھ بھی کہیں، ان کے ساتھ بھی ایک مخاصمت چل رہی ہے اور آپ کی ذاتی طور پر بھی ایک آپ کا ایک معاملہ ہوا ہے. آپ مجھے یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ کاف لیگ کیا ہے؟ چودھری شجاعت اینڈ کمپنی کاف لیگ ہے یا پرویز الہی صاحب جو آرڈرز کر رہے ہیں وہ کاف لیگ ہے؟ آپ کو انہوں نے عہدے سے ہٹا دیا، آپ کو چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ کو سینیٹرشپ سے ہٹایا جائے، تو یہ اختیارات کس کے پاس ہیں آئینی طور پر؟ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں اس کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا. مزید اس کے اوپر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو مجھے نکال رہے ہیں وہ تو خود نکل چکے ہیں. وہ اپریل سے فارغ ہو چکے ہیں، پارٹی کا عہدہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہوا ہے کہ وہ اب عہدیدار نہیں رہے. اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک انجنکشن لیا، اسٹے آرڈر لیا، اور اس سٹے کے باوجود وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور کبھی کسی کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، کبھی وہ مجھے نکالنے کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ غیر قانونی اقدامات ہیں اور انشاءاللہ عدالت میں ان کا فیصلہ. تو یہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے دستخطوں کے ساتھ جاری ہونے والا کوئی بھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہی ہوگی، وہ اس کو غیر آئینی تصور کیا جانا چاہیے. وہ غیر قانونی ہے جی، بالکل غیر قانونی ہے. رائٹ سر. ایک اور چیز بتائیے کامل علی آغا صاحب کہ آپ کاف لیگ کی تحریک انصاف کے ساتھ اب جو ایک ہی معاملہ رہ جائے گا، اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو ڈسکشن پھر ایک نقطے پر آئے گی اور وہ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اور وہ بات ہو بھی رہی ہے، اس پر بات چیت ہو رہی ہے، کمیٹی بنی ہوئی ہے. یہ بتائیے کہ میڈیا میں بہت قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے آپ نے 45 سیٹیں مانگ لی، کوئی کہتا ہے 30 سیٹیں مانگ لی، کوئی کہتا ہے عمران خان صاحب اتنی دینا چاہتے ہیں، اتنی نہیں دینا چاہتے، کوئی کہتا ہے نہیں سیٹیں نہیں، آپ نے تو ضلع مانگ لیے ہیں پورے. تو آپ نے کیا مانگا ہے تحریک انصاف سے؟ دیکھیں ویری سمپل، بڑی آسان سی بات ہے. جن سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ کامیاب ہوئے وہ پی ٹی آئی کی ہیں اور رہیں گی.
جن سیٹوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے وہ ہماری ہیں اور رہیں گی. جو سیٹیں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتوں کی ہیں, نون لیگ کی اور ان کی اتحادی جماعتوں کی ہیں, ان کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. سیٹ ٹو سیٹ ہماری بات چیت ہوگی اور ہو رہی ہے کہ جس جگہ پہ جس سیٹ کے اوپر ان سیٹوں میں سے جو اپوزیشن کے پاس ہیں, جس سیٹ کے اوپر ہمارا کینڈیڈیٹ بہتر ہوگا, بااثر ہوگا اور باوسائل ہوگا اور اس کی پولیٹیکل ہسٹری اچھی ہوگی, وہ ہمارا اڈاپٹ کر لیا جائے گا. جس سیٹ کے اوپر پی ٹی آئی کے پاس اچھا کینڈیڈیٹ ہوگا اور وہ جیتنے والا ہوگا, بااثر ہوگا, باوسائل ہوگا, اس کے اوپر پی ٹی آئی کا. یہ کوئی تضاد نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہماری ایڈجسٹمنٹ وہ تو آپ کی ہیں, جو نون لیگ کی ہیں اس میں سے کتنے لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا وہاں پر بہتر امیدوار ہے, یعنی کل تعداد کیا بنتی ہے آپ کے خیال میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کو ملا کر, جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کل تعداد ہے جہاں ہمارا امیدوار کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ فی الوقت تعداد کا تعین نہیں کیا جا سکتا. یہ جب دونوں جماعتوں کے اندر دیانتداری, ایمانداری اور خلوص موجود ہے تو یہ فیصلے ہو جائیں گے. جب فیصلے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کتنی سیٹیں ہم لڑیں گے, کتنی سیٹیں جو ہے وہ اپوزیشن والی سیٹوں میں سے پی ٹی آئی لڑے گی. اور یہ بات آپ یقین رکھیں, پی ٹی آئی لڑے یا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم لڑے, جو بھی لڑے گی وہ انشاءاللہ اتحاد میں رہیں گے اور یکجان رہیں گے. جیسے پہلے بھی ہم نے ثابت کیا کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, اپنا وعدہ نبھاتے ہیں, ہم وعدے نہیں توڑتے. ہاں, اختلاف رائے جاری رہتا ہے. پاکستان نہیں, دنیا کی سیاست کے اندر اختلاف رائے ہی سیاست کا نام ہے, اور ود ان پارٹی بھی اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے, ہونا چاہیے, اور الائنس کے درمیان بھی اختلاف رائے ہونا چاہیے, ہوتا رہتا ہے. اسی کے ذریعے کامیابی کا زینہ جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے. حالیہ دنوں میں آغا صاحب کوئی آفرز نون لیگ کی طرف سے, پی ڈی ایم کی طرف سے آپ کو کی گئی ہیں کہ عمران خان تو اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں لیکن آپ وزیر اعلیٰ رہنا چاہتے ہیں, تو چلیے آپ رہنا چاہتے ہیں تو آئیے آپ ہمارے ساتھ مل جائیے, ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں, ہم اسپیکر اپنا لے آئیں گے, وزیر اعلیٰ آپ بن جائیے, ایسی کوئی پیشکش ہوئی ہے کیا؟ پیشکشیں تو ان کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں, لیکن ان کے اوپر اعتبار کون کرے؟ اگر اعتبار ہوتا تو پھر ہم عمران خان کے ساتھ کیوں چلے جاتے؟ ہم عمران خان کے ساتھ اسی لیے گئے کہ ان کے اوپر تو ہمارا اعتماد ہے ہی نہیں. انہوں نے پہلے بھی 3 مرتبہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ وعدہ کر کے, قسمیں کھا کے, یعنی حلف اٹھا کے بھی جو ہے وعدہ خلافی کی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر ان کے اوپر ہم اعتماد کیسے کر لیں, کس طریقے سے کر لیں؟ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان کی طرف سے بے شمار لیکن وہ یہ کہتے ہیں, کل حنیف عباسی صاحب سے کل میرے شو میں آغا صاحب, ہم ان کے اوپر یقین کرتے ہیں دعائیں خیر ہو گئی, دعائیں خیر ہو گئی اور پھر وہ ادھر چلے گئے, تو آپ کو وہ دھوکہ دینے کا الزام دیتے ہیں آپ پر. دیکھیں, دعائیں خیر دل سے ہوتی تو ہم قائم رہتے. وہ ظاہر ہے یقین دہانیوں کی بات تھی, بہت ساری تھی. وہ ظاہر ہے وہ یقین دہانیوں کے اوپر پورا اتر نہیں سکتے اور نہ اتریں گے کبھی. وہ وعدہ خلافی کے اوپر پورا اترتے ہیں اور وہ اترے اور اترتے رہے, اور ہمیں ان کے اوپر یقین نہیں ہے, اس لیے وہ اپنا توڑ نہیں چڑھ سکی. صحیح ہے. آغا صاحب ایک اور چیز بتائیے کہ ابھی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تو آپ ظاہر ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں, لیکن اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی عدم اعتماد کے حوالے سے آج عطا تارڑ نے یہ ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ خفیہ رائے شماری سے ووٹنگ ہونی ہے تو ہم سرپرائز کریں گے. آپ کو اس میں کوئی اپنی طرف سے خدشہ نظر آتا ہے کہ ہاں ایسا ممکن ہے کہ کچھ لوگ واقعی جا کے ادھر چلے جائیں اور اپنا ووٹ ان کے پلڑے میں ڈال دیں؟ پچھلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے اوپر بھی ان کا یہی دعویٰ تھا, اور پھر کیا ہوا؟ الحمدللہ ایک ووٹ بھی جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں گیا ادھر سے ادھر. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کے دعوے ہیں اور خالی پھولی بڑکے ہیں. اور وہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ کے لیے ہمارے پاس جو ہے اضافی ووٹ ہیں, اور وہ
تواتر کے ساتھ دعویٰ کرتے رہے اور حمزہ شہباز شریف کو انہوں نے اپنا مستقل طور پر اپنا کینڈیڈیٹ بنائے رکھا. اب کیوں نہیں آ رہے حمزہ شہباز شریف صاحب؟ اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ خالی بڑکے ہیں, اس میں کامیابی تو کوئی نہیں ہے. اس لیے اب اس بات سے ہٹ کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے بارے میں وہ مفروضے گڑ رہے ہیں. یہ مفروضے ہیں, انشاءاللہ کامیابی نہیں ہوگی. کامیابی پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ قائد. آغا صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ ایک ہفتے کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں پرویز الہی صاحب, فواد چوہدری صاحب کا بھی دعویٰ ہے کہ ایک ہفتے میں ہو جائے گا. جس دن عمران خان صاحب کہیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے, اس دن اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا, اور جس دن وہ کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں, اسی دن اسی لمحے اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. صحیح ہے. بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کافی کے سینئر رہنما سینیٹر کامل علی آغا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. انہیں کیوں ہٹایا گیا, وہ کیوں نالاں ہیں, کیوں ناراض ہیں, کون سے ان کے پروجیکٹس ادھورے رہ گئے, اگر ان کو نہ ہٹایا جاتا تو وہ کیا کرنا چاہتے تھے, ان کی کارکردگی کیسی رہی ہے 1.5 سال میں جو وقت ان کو ملا ہے, اور وہ کس فورم پر جا رہے ہیں اپنی شکایات لے کر, کون سے انٹرنیشنل فورم پر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کر رمیز راجہ صاحب سے ان موضوعات پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی کرکٹ بھی سیاست کا شکار رہی ہے. مینجمنٹ, کرکٹ کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی اکثر اوقات سیاست کا شکار رہی ہے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ہمارے ہاں جو چیئرمین پی سی بی رہے وہ خود کرکٹر نہیں تھے یا کرکٹ کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں تھے. ابھی حال ہی میں رمیز راجہ صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی, لیکن ان کا دور مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کو ہٹا دیا گیا اور نجم سیٹھی صاحب دوبارہ آ گئے ہیں. ہمارے ساتھ سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ صاحب موجود ہیں. رمیز راجہ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سر یہ کہیے کہ یہ سیاست اور کرکٹ یہ کیا الگ الگ نہیں ہو سکتی, اور اگر نہیں ہو سکتی تو کیا کرکٹ آگے جا سکتی ہے پھر پاکستان میں؟ نہیں جا سکتی, اور الگ الگ پاکستان میں نہیں ہو سکتی انفارچونیٹلی. اسی لیے پھر ہم سوال یہ کیوں کرتے ہیں کہ ہر کچھ سالوں کے بعد پاکستان کرکٹ یا پاکستان ایز اے کنٹری کریش لینڈ کرتی ہے. اس لیے کہ جو ایکسپرٹس ہیں آپ ان کو کام نہ کرنے دیں اور شب خون ماریں, اور ایک ایسے ادارے سے جس سے آپ آئیں جس سے کرکٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور آپ کرکٹ کو رن کریں اور آپ کی خاطر پھر کانسٹیٹیوشن بدل دی جائے کہ جی آپ آئے ہیں تو کانسٹیٹیوشن بدل کے ہی آپ آ سکتے ہیں, تو آپ کو فٹ کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے, تو کرکٹ جائے بھاڑ میں. تو اس اپروچ کے ساتھ تو کرکٹ آگے نہیں جا سکتی ہے, ملک آگے نہیں جا سکتا, اور یہ بدلنے ہوں گے. ہمارے جو ایک طرح سے انسٹیٹیوشنز ہیں, اگر اس طرح سے کرکٹ کی بھی کلیپس ہوگی تو پھر کرکٹ کو آپ خیر بات کہہ سکتے ہیں. رمیز راجہ صاحب آپ کرکٹر ہیں, کرکٹ کو سمجھتے ہیں. آپ نے آ کر اپنے طور پر بہت اچھی کوششیں کی اور بہت کئی ہمیں کامیابیاں بھی نظر آتی ہیں. پاکستان ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا ہے, ایشیا کپ کا فائنل کھیلا ہے, انڈیا کو ہم نے ہرایا ہے, نئے لڑکے سامنے آئے ہیں. لیکن ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک اچھا ٹیسٹ کرکٹر ہی ایک اچھا مینیجر ہو. کیا یہ لازم و ملزوم ہے دونوں چیزیں سر, یا ایک نان کرکٹر جو ہے وہ بھی ایک ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے اچھا؟ دیکھیں, یہ ایک طرح سے ایک پرسیپشن کریٹ کیا ہے ان لوگوں نے جن کا کوئی کرکٹ سے لینا دینا نہیں. یہ آپ سمجھے کرکٹ کی جو 15 کی ٹیم اگر کلب کی بھی بنتی ہوگی, یہ 15ویں بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ انہوں نے ایک خوف سا طاری کر دیا ہے اور یہ پرسیپشن کریٹ کیا ہے کہ نہیں جی کرکٹ جو ہے یہ کرکٹرز کا کام نہیں ہے, تو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. تو کرکٹر اور ایڈمنسٹریشن کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ ایک متھ ہے جس کو کہ بریک کیا ہے. آپ دیکھ لیں جو کام آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فائنلز کھیلے ہیں, ایڈمنسٹریشن ہماری ٹھیک ہوئی ہے, ریکارڈ پروفٹ ہوا ہے ہمیں کمرشل پوائنٹ آف ویو سے, اور اس کے بعد جو ہماری پراپرٹی ہے پاکستان جونیئر لیگ, میں آج دیکھ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ 3 پاکستان جونیئر لیگ کے بچے انہوں نے لگائے ہیں. تو اس میں پوٹینشیل تو ہے نا جو ہم نے کیا ہے, اور مگر یہ تاثر یہ لوگ دیتے ہیں جن کا کرکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اپنی پوزیشنز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. ایک صحافی کا کیا کام ہے کرکٹ کے ساتھ, آپ مجھے بتا دیں. صحیح ہے. رمیز راجہ صاحب, یہ ایک اور ڈیبیٹ ہمارے یہاں رہتی ہے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا خاتمہ, ریجنز کی کرکٹ کی بحالی, اس میں بہت سارے لوگ مخالف بھی رہے, کچھ حق میں بھی ہوں گے, کچھ اس کے خلاف بھی بولتے رہے. آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں ایکسپیرینس کرنے کے بعد, کون سا سٹرکچر ٹھیک ہے؟
دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن جس کے تحت آئے ہیں یہ نیا ٹولہ جو ہے, یہ جو ٹھگس کا ٹولہ ہے, یہ اس پریٹیکسٹ پہ آئے ہیں کہ جی ہم ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے آئے. آج اسٹیٹمنٹ آتا ہے اس نئے ٹولے کے چیئرمین کا کہ وہ تو بڑا مشکل کام ہے جی, ڈپارٹمنٹ کرکٹ تو ریوائیو کرنا بڑا مشکل ہے, اور کیونکہ یہ ریجنل کرکٹ ہے اور اس میں جو ہے انٹرسٹ بھی پڑا ہے, لاہور ورسز کراچی کا جو کانسیپٹ ہے, تو ہم کیا کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو ایک ایک ریجن سونپ دی جائے اور وہ اس کو کمرشلی لک آفٹر کریں. تو جس آرگیومنٹ کے تحت یہ لوگ آئے تھے کانسٹیٹیوشن بدل کے, اور وہ کانسٹیٹیوشن بدلی اس لیے گئی تھی کہ ایک بندے کو فٹ کرنا تھا, اس لیے کانسٹیٹیوشن ہی اڑا دیں. یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور نئی کانسٹیٹیوشن بلکہ پرانی آ جاتی ہے, آرکیک پرانے زمانوں کی ڈارک ایجز کی, جس کا آج کل کی دنیا میں کوئی اس کے ٹیکرز ہی نہیں ہے, اس صرف ایک بندے کی خاطر. تو انہوں نے تو اپنا خود ہی سے جس کانسٹیٹیوشن اور جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد ہی ڈیفیٹ ہو گیا. اب تو آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے, تو میں اس پہ اوپر کیا بحث کروں آپ سے. رمیز صاحب, آپ اپنے 1.5 سال کو اور آپ کے جو آپ سے پریویس چیئرمین تھے اور واپس آ گئے, آپ ان کی پرفارمنس کو, آپ اپنی اور ان کی پرفارمنس کو کمپیریزن کیسے کرتے ہیں؟ مجھے کسی سے کمپیریزن کیوں کریں, میرا ان سے کیا لینا دینا ہے. یہ تو میرے ساتھ زیادتی آپ کرتے ہیں نا کہ ایک نان کرکٹر کو میں اس کو اتنی میں عزت دے دوں کہ میں ان کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دوں. کوئی میچ ہی نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی انٹرنیشنل کرکٹر کا ایک نان کرکٹر کے ساتھ کرکٹ کے فیلڈ میں کیا کمپیریزن ہوگا, آپ بتائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا میں اپنی تعریفیں کرتا پھروں کہ جی میں نے یہ کر دیا, اور اس لیے میں کروں کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ نجم سیٹھی ہیں جی, مطلب میں ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے آرگومنٹ پریزنٹ کروں. کیوں, ان کا کیا کام ہے کرکٹ میں؟ صحیح ہے. آج رمیز راجہ صاحب 92 کے پروگرام میں اوریہ مقبول جان صاحب کے ساتھ بھی عمران خان نے انٹرویو دیتے ہوئے اس پر کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ رمیز راجہ کرکٹ کو بہت اوپر لے کر جا رہے تھے اور نجم سیٹھی کا کرکٹ کا کیا کام ہے, ان کا بھی آرگومنٹ یہی تھا, اور اس پر کافی تفصیل سے اس پر گفتگو ہوئی ہے. لیکن دو چیزیں ایسا میڈیا جو اسپورٹس جرنلسٹ ہیں وہ دو چیزیں آپ کے حوالے سے کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے میڈیا کے ساتھ کوئی بہت اچھا ریلیشن شپ نہیں رکھا, ایک, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مشاورت کے کلچر کو بہت زیادہ پروموٹ نہیں کیا اور آپ زیادہ فیصلے خود کیا کرتے تھے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, زیادہ فیصلے اس لیے میں خود کرتا تھا کیونکہ گالیاں بھی میں خود کھاتا تھا, کسی اور کو میں پڑھنے بھی نہیں دیتا تھا. میں نے اون کیا ہر چیز, کہاں میں پیچھے ہٹاؤں. جب پچز کی بات ہوئی ہے میں آگے آیا ہوں, ایکسیپٹ کیا ہے جو مسٹیکس تھیں. جب پراپرٹی لانچ کی ہم نے پاکستان جونیئر لیگ کی, میرا کانسیپٹ تھا, اس کو ہم نے ایکسیکیوٹ کیا. اس کے آپ ریزلٹس دیکھ رہے ہیں, اور اگلے 3-4 سالوں میں دیکھیں گے آپ کے بہت ہی ٹیلنٹڈ بچے آئیں گے. اسی طرح سے جو بھی چیز ہے. اچھا, اور پھر یہ جو صحافی کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں کہ کرکٹ کے صحافی گنے چنے 2-3 ہیں جس سے آپ بات کر سکتے ہیں, باقی سارے کے سارے ان کا ویو جانڈسٹ ہوتا ہے, یہ خریدے جا سکتے ہیں, ان سے کوئی بات نہیں آپ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی میرا میسو ڈسکنیکٹ اس لیے ہے کیونکہ یا تو آپ کرکٹ کی بات کریں نا, جب آپ رجیم چینج میں دوسرے کو گالی دینا شروع کر دیں, اس کے آپ گن گانا شروع کر دیں, آپ کا کوئی پرنسپل سٹینڈ نہ ہو, تو آپ کیا بات کریں گے ان سے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس جرنلسٹ بھی دھڑوں کا حصہ ہیں؟ جی, اسپورٹس جرنلسٹ دھڑوں کا حصہ ہیں, مختلف گروپس کا حصہ ہیں. بالکل بالکل جی بالکل. مطلب میرا یہ ہے, آپ کو ڈرفٹ سے پتہ چل جاتا ہے. اصل میں پرابلم ہی یہی ہے کہ اگر تو آپ 4-5 کو صرف نکال دیں ہمارے اس ایکو سسٹم میں جو کہ جرنلسٹ ہیں, جو کہ ماہر ہیں, جو کہ مطلب ہے جو بہت دیر سے کام کر رہے ہیں, بٹ ادروائز تو کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. رمیز راجہ صاحب, اگر آپ کنٹینیو کرتے, اپنا ٹینیور پورا کرتے, تو آپ کے کیا ٹارگٹس تھے, کیا ایمز تھے, اور کیا آپ کو خدشہ ہے کہ اب وہ نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیں, 70 کمرے بن رہے تھے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں, کیونکہ ٹیمز نے وہاں ٹھہرنا تھا. اس پروجیکٹ کو 1.5 سال کے قریب لگنا تھا. کرسیاں ہم نے لگوانی شروع کر دینی تھی اگلے 2 مہینے میں, کیونکہ وہ امپورٹ جو کرسی جو لگی ہوئی تھی امریکن, وہ امپورٹ بند ہوگی, تو پھر ہمیں پاکستانی ایک وینڈر کے ساتھ بات کرنی پڑی. ان کی ایک کرسی جو تھی وہ پھر انگلینڈ گئی, اس کو ٹیسٹ کیا, اس کے سٹینڈرڈ کو, وہ ابھی آئی تھی, کوئی 15 دن ہوئے تھے, اور اگلے 1-1.5 مہینے میں ہم نے کرسیاں لگانی شروع کر دینی تھی. اسی طرح سے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں 40 کمرے جو ہیں وہ بننے ہیں, اس پہ 1.5 سال لگنا تھا. تو آپ کسی کو جب موقع دیتے ہیں اس کو جج کرنے کا, تو پھر اس کو پورا ٹائم دینا چاہیے نا. تو
یہ سال جو تھا میں نے یہ انفراسٹرکچر ایئر کہا تھا, فین انگیجمنٹ, فین ویونگ. رمیز راجہ صاحب یہ چیزیں تو شاید چونکہ یہ پروجیکٹ انیشیٹ کر دیے گئے ہیں یا یہ ایک ایسی چیزیں جس کا کنسٹرکشن وغیرہ سے تعلق ہے تو شاید اس کو تو کنٹینیو کر دیں, لیکن آپ کی جو اسٹرکچرل ریفارمز یا اس طرح کے پلانس تھے, اب کچھ چیزوں پر مثلا تنقید بھی ہوتی ہے, کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان اگر فاسٹ بالرز کی دھرتی ہے تو 2-3 بالرز انفٹ ہوئے ہیں تو پیچھے ہمیں کوئی بالر نہیں مل رہا تھا, تو نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ آپ سامنے لانے کی کوشش کر پائے یا اس میں کامیاب ہو پائے؟ رمیز راجہ دیکھیں پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ یہ وقت لگتی ہیں ایسی چیزوں کے لیے, ٹیلنٹ کو پول کو بڑھانے کے لیے وقت لگتا ہے. آپ کی نرسریز کریٹ ہوتی ہیں, اس میں جیسے جونیئر لیگ کا ایک پروگرام ہے وہ 3 سال میں آئیں گے نا, اس میں ینگ بلڈ آئے گا. پہلے کیوں نہیں کسی نے ایسی چیزیں سوچی؟ ہم نے 100 بیسٹ کا ایک بیج اکٹھا کیا جو کہ پاکستان کے 100 بیسٹ ینگ کرکٹرز تھے, ان کے اوپر بیسٹ کوچز لگائے, ان کو 30,000 روپے کا اسٹائپنڈ منتھلی دیا, ان کو بیکن ہاؤس مفت پڑھائی کے لیے ان سے سائن کیا ہم نے, بیٹ مینوفیکچرر کمپنی مفت ان کو بلے دیے 100 بچوں کو. تو یہ پروگرس ہے نا, یہ آگے چل کے آپ کو ملتا ہے, تو آپ کو کنٹینیوٹی سے جو ہے نا آپ کو گریٹنس ملتی ہے. سو انجری پرون ہے, ساری دنیا میں انجریز ہو رہی ہیں کیونکہ کرکٹ اتنی ہو رہی ہے ہر جگہ. آپ نے انڈیا کا دیکھ لیں حال, ان کے فاسٹ بولنگ سارے انجرڈ ہوئے ہیں, اسی طرح سے آسٹریلیا کے ہوئے ہیں کیونکہ کرکٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیگز بھی ہیں, پھر آپ کا اپنا FTP ہے. سو ہمارے زیادہ تر فاسٹ بولرز جو ہیں جو کہ دونوں فارمیٹ کھیلتے ہیں, اب شاہین آفریدی انجرڈ ہیں, اسی طرح سے حارث رؤف بال پہ ڈائیو ماری وہ انجرڈ ہو گئے, اور پھر نسیم شاہ انجرڈ ہو گئے. تو یہ آپ کے ریگولر ٹیسٹ پلیئرز ہیں, اس میں سے 2 فاسٹ بولرز. تو ان کی ریپلیسمنٹ ایسے تو نہیں ہے, ورلڈ کلاس ریپلیسمنٹ اوور نائٹ نہیں ملتی ہے, اس میں وقت لگتا ہے. 2 سوال سر میں اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہیے کہ اگر 2-4 مہینے میں دوبارہ رجیم چینج ہوتا ہے اور کوئی دوسری پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے اور وہ آپ کو آفر کرتی ہے کہ آئیے آپ دوبارہ اپنی سروسز دیجیے, اور آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے پھر سر؟ دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر بیسڈ ہوگا. میں ایسے تو ہرگز کانسٹیٹیوشن میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں کہ جو کہ اکھاڑ کے کوئی پھینک دے اور وہ ایک پولیٹیکل وینڈیٹا کے تھرو آپ نئے بندوں کو لانے کے لیے نئی چیزیں کرنا شروع کرتے. تو اس میں آپ کو اگر کریڈیبلٹی جب تک نہیں ہوگی, اور میرے پاس ماشاءاللہ سے آپشنز بہت سارے اور بھی ہیں, تو میں دیکھ کے آگے قدم اٹھاؤں گا کہ کیا واٹ از آن آفر. آپ کی کامنٹری پر بحث ہو رہی تھی کہ جی آپ کو الاؤ کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا, آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ کون ہوتے ہیں میری کامنٹری کو جج کرنے والے؟ ان کی کیا, پھر میرا مقصد ہے یہ غصہ چڑھانے والے آپ مجھے سوال کر رہے ہیں, ان کی کیا کسی کامنٹیٹر کو کریں گے جو 20 سال سے کامنٹری کر رہے ہیں, یہ مجھے دیں گے کامنٹری؟ مطلب میں ان کے پاس جاؤں گا کامنٹری مانگنے کے لیے؟ ان کا دماغ خراب ہوا ہوا ہے. رمیز راجہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ انٹرنیشنل فورمز پہ جا کر آپ پاکستان کے کرکٹ کو سیاست سے کی وجہ سے جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں گے, اس حوالے سے آپ کیا عزائم رکھتے ہیں, کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں میرا آکسفورڈ یونین میں ایک لیکچر ہے 28 فروری کو, پوری دنیا میں وہ جاتا ہے آکسفورڈ یونین کا جو لیکچر ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہاں پہ, آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ فورم بڑا اسٹرانگ ہے, اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی چیزیں کیوں ہوتی ہیں, باقی دنیا میں ایسا کیوں نہیں ہوتا. کبھی آپ نے یہ سوال پوچھا ہے, کبھی آپ انٹروسپیکشن پہ گئے ہیں کہ یہ پاکستان میں ایسی چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں اوور نائٹ؟ سب خون مارنے والی بات ہے. تو یہ پہلے تو اس میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں پہلے جب تک کہ آپ ایک سچویشن کو ہیڈ آن اور اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تو اس میں کریکشن کیسے آئے گی؟ تو پوائنٹ میرا یہ کہنے کا ہے کہ اس وقت ICC سے لے کے دنیا میں ہر جگہ اس سچویشن کی بات ہو رہی ہے. مجھے پتا ہے ICC کے کئی ممبرز جو ہیں وہ مجھ سے رابطے میں کہ ہوا کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ پاکستان دباؤ میں آ جاتا ہے ایسے ایکشن سے, اور اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو دوبارہ یہ ہو جائے گا. سر کوئی لیگل فورم بھی ایسا ہے جہاں پر آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ آئین کو اکھاڑ دیا گیا, پھینک دیا گیا, تبدیلی کر دی گئی؟ لیگل فورم میں تھوڑا آپ کو جب ملے گا تو پتہ نہیں کیا بات ہو جائے گی. اور میرا صرف پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ جو میں انٹرویوز کر رہا ہوں اس کا پوائنٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ اجاگر کروں, یہ ایک ریئلائزیشن سامنے لے کے آؤں, پیدا کروں لوگوں میں کہ یہ انف از انف, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسپیشلی کرکٹرز کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے کرکٹرز بھی جو ہے نا وہ بھی سپلٹ ہے ہماری کرکٹ فٹرنیٹی, اس لیے اور وہ موقع دیتے ہیں ایسے انڈیویجولز کو آ کے ہمیں باس کرنے کا. سر اگر ہم اکٹھے ہوں تو یہ کبھی بھی نہ آ سکے. ایک جو مس بنا دیتے ہیں نا کہ جی کرکٹر ایڈمنسٹریٹر اچھا نہیں ہو سکتا, وہ ہماری وجہ سے بھی کچھ اس کا پہلو اجاگر ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم اکٹھے نہیں ہیں, ہمارے میں پیشنس بھی نہیں ہے, ہم اپنے پیئر
کا خیال نہیں کرتے ہیں, خوش نہیں ہوتے ہیں, ہمارے میں ایکا نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایسے نان کرکٹر آ کے اور اپنے ہمیں باس کرتے ہیں. رمیز راجہ صاحب, یہ جب اپریل میں حکومت آئی ہے تو بہت سارے لوگ اسی وقت یہ دیکھ رہے تھے, ان کو لگتا تھا کہ یہ شاید ایک آدھ مہینے میں ہی چیئرمین پی سی بی تبدیل ہو جائیں. آپ خود اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس تبدیلی کو؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید آپ کو خود ہی چلے جانا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو ہوگا ہی, یہ تو ہونا ہی ہے. نہیں, کیوں چلا جائیں, کوئی جو مطلب میرا تو پھر اسی لیے تو پھر ریزسٹنس ہونی چاہیے نا. یہ تو ٹپیکل پاکستانی ایک ریئیکشن ہے اور ہم ایکسیپٹنس کے موڈ میں چلے جاتے ہیں. یہ غلط بات ہے کہ جی یہ تو ہونا ہی ہے, گورنمنٹ گئی تو چیئرمین بھی جائے, پی سی بی کا کیوں جائے, کیا غلطی کی ہے اس میں؟ یہ تو آپ لوگوں کو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ کرکٹ کو کیوں آپ انوالو کر رہے ہیں. میرے حساب سے کرکٹ اتنا ہی بڑا ایک بانڈنگ اور اتنی بڑی ریسپیکٹفل آرگنائزیشن انسٹیٹیوشن ہے جیسے کہ آرمی کی ہے. یہ دلوں کو جوڑتی ہے. یہ خیبر سے لے کے اور کراچی تک ہم ایک ہو جاتے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر, ہم باؤنڈریز ٹرانسینڈ کرتے ہیں. پاکستانی ایکسپیٹس جو ہیں وہ ایک پروڈکٹ کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ وہ انڈین فینس کے ساتھ بیٹھ کے اور نعرے بازی کرتے ہیں اور ہراتے ہیں ان کو, اور ہم نے ہرایا انڈیا کو. تو آپ یہ دیکھیں اس اسپورٹ کی آپ اہمیت سمجھیں. یہ بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے, رائٹ سر, اور اس کو اون کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. رمیز راجہ صاحب, وہ چیزیں آپ کے ظاہر ہے بہت کریڈٹ پر ہیں. آپ نے جو پاکستان میں کرکٹ کی واپسی کا سفر شروع ہوا تھا اس کو بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا اور بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا, اور ظاہر ہے اس کا کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے. میرا آخری سوال کرکٹ سے متعلق صرف یہ ہے کہ حالیہ جو پرفارمنس رہی ہے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کی, اس میں آپ اس کو بس ٹیم کو انلکی سمجھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیم کے اندر کمزوری ہے, ٹیم بن نہیں پائی تھی, یا لڑکوں میں کمزوری تھی, یا ہم انگلینڈ سے جو ہارے ہیں اس کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں ٹیسٹ میں؟ دیکھیں, ہر فارمیٹ میں نمبر 1 ہونا ایک تو مشکل کام ہوتا ہے, بٹ اس کے اوپر ہمیں ٹیسٹ کرکٹ میں بہت کام کرنا ہے. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا, ایک میرا انٹرویو بھی دیا تھا, کہ جب انگلینڈ آئے گی تو ہمارے پورے کرکٹ سسٹم کو, ہمارے کرکٹ ٹیلنٹ کو چیلنج کریں گے, کیونکہ یہ مدتوں کے بعد, میرے خیال میں پچھلے 20-25 سالوں کے بعد یہ پہلا سیزن ہے جہاں پہ پائے کی ٹیم آ رہی ہے. تو جب کوالٹی کی ٹیمز آتی ہیں جو کہ ایک پروسیس کے تھرو گریٹنس اچیو کی ہوتی ہے انہوں نے, اور جو کہ کر کے دکھایا ہوتا ہے, پھر وہ آپ کی ایک ایک چیز کو, ایک ایک غلطی کو میگنیفائی کرتے ہیں. چاہے وہ پچز ہو جائیں, خراب پچ ہوگی تو شاید ہم پھر بھی بچ جائیں یا میچ جیت جائیں, زمبابوے ہو یا بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا یا ایشین بلاک کی کوئی ٹیم ہو, مگر آسٹریلیا آئے گی آپ کو تڑپائے گی, انگلینڈ آئے گی آپ کو سبق سکھائے گی. سو یہ ہمارے لیے سبق ہیں, اور سیکھنے کی بات یہی ہے کہ ہم کتنے پیچھے ہیں اور ہمیں کتنی اور محنت کرنی ہے. تو بری بات نہیں ہوتی, کئی دفعہ ہارنے سے آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ کو اور کیا اچھا کرنا ہے. صحیح. ایک سبق یہ بھی ہے شاید سب کے لیے کہ کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. اگر آپ نے کوئی ایڈمنسٹریٹر لے کر آئے ہیں, چیئرمین پی سی بی لائے ہیں, تو اس کو اس کا وقت پورا دیا جائے تاکہ وہ پرفارم کرے. بہت شکریہ رمیز راجہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. کرکٹ کو سیاست کی نظر ہرگز نہیں ہونا چاہیے, اور رمیز راجہ صاحب ناراض دکھتے ہیں کہ انہیں ان کا وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا, جو پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے تھے اس کو مکمل نہیں کیا جا سکا. تو کنسسٹنسی ضروری ہے, تسلسل ضروری ہے پالیسیز کا, تبھی کرکٹ کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. کرکٹ اور سیاست کو الگ الگ کر کے دیکھنا ہوگا. یہ آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.